نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نوشائی ٹی وی کی وساطت سے اپنے مایوس بہن بھائیوں کو کچھ بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ غور سے میری بات سنیے گا، یہ آپ کے ہی مفاد میں ہے۔ میں یہ شکایتیں سن کے لوگ ایک دوسرے سے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا کوئی حال نہیں رہا، ہم تو پس گئے ہیں، ہم بھوک و افلاس میں جکڑے ہوئے ہیں، ناکامیاں ہیں۔ تو میں نے جو سروے کیا اپنی 45 سال میں، وہ میں سروے کے مطابق آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں کہ دعا کی عدم قبولیت اور پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک ہی وجہ ہے جو خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب پر، اپنے خدا پر، اس غفور الرحیم پر، اور اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ تو معاملات اس وقت تک حل نہیں ہوتے جب تک یہ تینوں چیزیں ہم اپنا نہ لیں۔ اللہ کریم پر کامل بھروسہ، کامل اعتماد اور کامل یقین۔ تو میں یقین کے کچھ بتانے جا رہا ہوں کہ یقین کس قسم کا ہو اپنے اندر تو معاملات حل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم پھر سنتا ہے، پھر اللہ کریم نوازتا ہے۔ اپنے یقین کو دیکھیے گا، اور میں آپ کو 2-3 مثالوں سے یہ بتاؤں گا۔ میں مثالیں سنا رہا ہوں، آپ نے اس میں سے سبق حاصل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک مثال میں سنانے لگا ہوں۔ ایک یورپ میں ایک شخص جو موت و حیات کی کچمکچ میں مبتلا تھا، اس کا ڈاکٹرز نے آپریٹ کرنا تھا اسے، تو وہ ڈر رہا تھا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اب وہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ نرس تھی جو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بندہ تو ڈر چکا ہے موت سے۔ اس نے اس کی ڈھارس بندھائی، کرج دی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نرس نے مریض سے پوچھا کہ آپ کا آپریشن کون ڈاکٹر کرے گا؟ مریض نے کہا ڈاکٹر جیم۔ نرس ایک دم ہنسنے لگی اور کہنے لگی اگر یہ واقعی سچ ہے کہ آپ کا آپریشن ڈاکٹر جیم نے کرنا ہے تو آپ کو مبارک ہو زندگی، کیونکہ گزشتہ 3 سالہ میڈیکل زندگی میں ڈاکٹر جیم نے جس کا بھی آپریشن کیا ہے، جس کو بھی آپریٹ کیا ہے، وہ تندرست ہو گیا ہے۔ ایک بھی مثال ایسی نہیں ملی کہ بندہ مر گیا ہو۔ تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے تو بہت بڑا ڈاکٹر کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس بندے کا، وہ جو قریب المرگ تھا، جس کے ذہن میں یہ سوار تھا کہ میں مر جاؤں گا، اس کا آپریشن ہوا، وہ صحت مند ہوا اور پھر کئی سال جیتا رہا۔ یہ کیوں کر ہوا؟ جب اس نرس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بندہ تو ہمت ہی ہار گیا ہے، اس کو تو تندرستی پہ یقین ہی نہیں رہا،
لہذا اس نے یہ ڈاکٹر کا جو ہے مسئلہ وہ اس کو بتا کر اس کے اندر ایک کرج پیدا کی، ایک یقین، کامل یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ڈاکٹر آپریٹ کرے گا تو میں بچ جاؤں گا۔ وہ بچ گیا۔ آپ اس میں سے دیکھیے گا کہ آپ کو کیا سبق ملا ہے اس ساری بات میں۔ ایک دوسری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یورپ میں ہی ایک آدمی کو سزائے موت ہو گئی، اور میڈیکل لائن کے جو سائنسدان تھے انہوں نے گورنمنٹ سے وہ بندہ مانگ لیا کہ آپ نے اس کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، مقصد تو مارنے کا ہے، ہم مار دیتے ہیں، ہمیں ایک تجربہ بھی کر لینے دیں۔ ان کو اجازت مل گئی۔ انہوں نے اس قیدی کو جو وہ جس کو پھانسی پہ لٹکایا جانا تھا ایک کرسی پہ بٹھایا، اور اس کے سامنے ایک پٹاری کھول کے رکھ دی جس میں کالا ناگ، جس کو بڑا سانپ کہتے ہیں، زہریلا، وہ تھا، وہ نکل آیا اس میں سے۔ اس شخص نے دیکھا اسے، ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سانپ سے آپ کو ڈسوایا جائے گا، لٹکایا نہیں جائے گا۔ تو اس نے کیا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، اس نے تو مرنا ہی تھا۔ اب ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور پٹاری بند کر کے سانپ کہیں رکھ دیا، اور اس کے پاؤں پہ ایک سوئی چبو دی، اور اسے کہہ دیا کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اس کو وہ تڑپا اور تڑپ کر مر گیا۔ ڈاکٹرز نے وہ جو ایکسپیریمنٹ کرنا تھا، جو انہوں نے تحقیق کرنی تھی، انہوں نے اس کا بلڈ لیا تو رپورٹ یہ آئی کہ اس بلڈ میں اس سانپ کا زہر شامل ہے۔ اس سانپ کا جس نے اسے ڈسا نہیں، لیکن اسے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ وہ اسی وقت تڑپ کر مر گیا۔ اس میں بھی ایک سبق ہے آپ کے لیے، دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک اس کے منافی ایک بات سنانے لگا ہوں کہ رات کی تاریکی میں پہاڑی سفر کے دوران ایک آدمی کا پاؤں پھسل گیا، وہ نیچے کی طرف لڑکنے لگا، رات اندھیری تھی، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی، تو وہ تو اس کی سانس اوپر والی اوپر رہ گئی، بس ایسے ہی ہو گیا عالم اس کا۔ لڑکتے ایسے ہوا کہ پہاڑ کے دامن میں اگئی ایک شاخ اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور لٹک گیا۔ اب اس نے پکارا کہ یا اللہ آج میری مدد کرو، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے بچا لو۔ جبریل آ گیا فی الفور، اس نے کہا کہ آپ کی پکار اللہ کریم کی بارگاہ میں منظور ہوئی ہے، اللہ کریم نے آپ کی مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ میں آپ کو پکڑ نہیں سکتا، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، آپ کو اٹھا کے پہاڑی پہ نہیں رکھ سکتا، میں صرف آپ کو ہدایت کروں گا، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا، وہ جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، اس شخص نے کہا کہ جلدی کیجئے، مجھے ہدایت کیجئے۔ جبریل کہنے لگے کہ یہ جو شاخ پکڑ رکھی ہے اسے چھوڑ دو۔ اس کی تو چیخ نکل گئی کہ بڑی مشکل سے شاخ میرے ہاتھ میں آئی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاخ چھوڑ دو۔ وہ پھر پکارا، اور وہ جو پکارا ذرا وہ غور سے سننا، اس نے کہا ہے کوئی خدا کے علاوہ میرا مددگار جو مجھے بچا لے؟ اسے جبریل کی بات پہ یقین نہیں آیا، اور اس نے وہ شاخ نہیں چھوڑی، ساری رات لٹکتا رہا، برف باری ہوتی رہی، اور وہ جم کر اس کا خون جم گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ صبح ڈھونڈنے والوں نے کیا منظر دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ لٹک رہا ہے اور 1 فٹ نیچے زمین ہے صرف۔ اگر وہ جبریل کے کہنے پہ ہاتھ چھوڑ دیتا تو 1 فٹ پہ تھا وہ زمین۔ اس نے بات نہیں مانی، اس نے یقین نہیں کیا، تو ٹھٹر کر مر گیا۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی ہیں
کہ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہو جاتا، بالکل کامل نہیں ہو جاتا، آپ کو اللہ کریم پہ بھروسہ نہیں ہو جاتا، آپ کو اللہ کریم پہ اعتماد نہیں ہوتا، تو آپ یقین کریں آپ جو مرضی پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، ورد کریں، وظیفے کریں، چلے کریں، کچھ بھی کریں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کریم سے کچھ مانگنا ہے اور اللہ کریم پہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ دینے کو تیار ہے، وہ تو مایوس ہی نہیں کرتا کسی کو، لیکن آپ کا یقین کامل نہیں ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنا یقین کامل کیجئے، اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، اعتماد کیجئے، آپ کی تمام مشکلات کا یہی حل ہے۔ والسلام۔